بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی کتنی عظمت ہے، کتنی برکت ہے۔ کچھ ایمان افروز حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں صدقہ کے حوالے سے۔ حدیث نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ ہے، جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات ہے، وہ مال میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا۔ بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا جو درجہ ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صدقہ ہے، جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، تو صدقہ مال کے اندر کمی نہیں کرتا۔ یعنی آپ اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کریں۔ جب آپ خرچ کریں گے تو آپ کے اس مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرے گا، اس مال کو بڑھا کے عطا کرے گا۔ صدقہ کی عظمت اور برکت کے حوالے سے دوسری حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، بے شک جو صدقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے دو چیزوں کا ذکر کیا۔ فرمایا جو صدقہ ہے وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، وہ صدقہ اس خرچ کرنے والے کے لیے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر فرمایا دوسری چیز، جو صدقہ ہے وہ بری موت سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بری موت سے بچ جائے، اس کی موت بھیانک نہ ہو، تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرے۔ اللہ کی رضا کی خاطر غریب، مسکین، بیوہ، یتیم، بے سہارا لوگوں پر خرچ کیا کرے۔ اس کے اس انداز میں خرچ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ بھی ٹھنڈا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بری موت سے بھی نجات عطا کر دے گا۔ دیکھیں کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہے، اس وبا کا جو شکار ہو جاتا ہے، جس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے، اللہ نہ کرے جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو آپ چھو نہیں سکتے، اس کو آپ غسل نہیں دے سکتے، کفن نہیں دے سکتے، اور مسلمان دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسی موت سے بچا لے جس میں نہ غسل ہو، نہ کفن ہو، کچھ بھی نہ ہو، ایسی موت سے ہمیں بچا لے۔ تو دوستان محترم، اگر ہم اس طرح کی اموات سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں غریبوں پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بری موت سے بچا لے گا۔